سر محمد اقبال، جنہیں علامہ اقبال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، برطانوی ہندوستان میں ایک فلسفی شاعر اور سیاستدان تھے۔ وہ اردو ادب کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ادبی کام کے حامل ہیں۔ انہیں جدید دور کا مسلمان فلسفیانہ مفکر بھی کہا جاتا تھا۔ اقبال کو شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں مفکر پاکستان اور حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ ایران اور افغانستان میں وہ اقبال لاہوری کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے فارسی کام کے لیے انہیں سب سے زیادہ سراہا جاتا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے انہیں اپنے قومی شاعر کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ایک معزز کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اقبال کو کشمیر سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا کشمیر کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی نیک سیرت اور دیندار تھے۔ انہوں نے اقبال کو ابتدائی تعلیم مکتب میں دلوائی۔ مکتب کے بعد اقبال نے اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ 1895 میں انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں انہوں نے بازار حکیمہ میں قیام کیا۔ پھر 1897 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے عربی، انگریزی ادب اور فلسفہ میں BA کی ڈگری حاصل کی اور 2 سال بعد MA کر لیا۔ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے فلسفے کے استاد سر تھامس آرنلڈ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ آرنلڈ کی تعلیمات نے اقبال کو مغرب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا عزم دیا۔ 1905 میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کا سفر کیا۔ اقبال نے کیمبرج کے ٹرینٹی کالج سے اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کیا اور 1906 میں بیچلرز آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور اسی سال انہیں لنکنز ان سے بیرسٹر کے طور پر بار میں بلایا گیا۔ 1907 میں اقبال ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے اور 1908 میں لارڈ وگ میکسیملین یونیورسٹی میونخ سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ فریڈرک ہومل کی رہنمائی میں کام کرتے ہوئے 1908 میں اقبال نے اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ شائع کیا، جس کا عنوان تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، جس کا اردو ترجمہ فلسفہ عجم کے نام سے ہے۔ یورپ میں تعلیم کے دوران اقبال فارسی میں شاعری لکھنے لگے۔ انہوں نے شاعری کو ترجیح دی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ انہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا آسان طریقہ مل گیا ہے۔ وہ ساری زندگی مسلسل فارسی میں لکھتے رہے۔ اقبال نے 1899 میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اورینٹل کالج میں عربی کے قاری کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر جلد ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے جونیئر پروفیسر کے طور پر منتخب ہو گئے، جہاں وہ ایک طالب علم بھی رہ چکے تھے۔ اقبال نے 1905 میں انگلستان روانہ ہونے تک وہاں کام کیا۔ 1908 میں اقبال انگلینڈ سے واپس آئے اور اسی کالج کو بطور فلسفہ اور انگریزی ادب کے پروفیسر کے طور پر دوبارہ جوائن کر لیا۔ اسی عرصے میں اقبال نے چیف کورٹ لاہور میں قانون کی پریکٹس شروع کی، لیکن جلد ہی انہوں نے وکالت چھوڑ دی اور خود کو ادبی کاموں میں وقف کر دیا اور انجمن حمایت اسلام کے سرگرم رکن بن گئے۔ 1919 میں اسی تنظیم کے جنرل سیکرٹری بنے۔ اقبال کے افکار اپنے کام میں بنیادی طور پر انسانی معاشرے کی روحانی سمت اور ترقی پر توجہ دیتے ہیں، اپنے سفر سے تجربات کے ارد گرد مرکوز ہوتے ہیں اور مغربی یورپ اور مشرق وسطیٰ میں قیام کرتے ہیں۔ اقبال مغربی فلسفیوں جیسے فریڈرک نیچے، ہنری برگسن اور گاؤٹے سے گہرے متاثر تھے۔ مولانا رومی کی شاعری اور فلسفے نے اقبال کے ذہن پر گہرا اثر و رسوخ پیدا کیا۔ اقبال نے رومی کو اپنا رہنما مانتے ہوئے اسلام کے مطالعے، اسلامی تہذیب کی ثقافت اور تاریخ اور اس کے سیاسی مستقبل پر شدت سے توجہ مرکوز کرنا شروع کی۔ اقبال کے نزدیک صرف مولانا روم ہی ایسی شخصیت ہیں جن کا کلام سراپائے قرآن ہے۔
اقبال کی مختلف ادبی اور نثری تصانیف ہیں۔ ان کی پہلی شاعری کی کتاب اسرار خودی 1915 میں فارسی زبان میں شائع ہوئی اور شاعری کی دیگر کتب میں رموز بے خودی، پیام مشرق اور زبور عجم شامل ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا ایک حصہ اور پس چے باید کرد بھی ان کے سب سے مشہور اردو کاموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں میں لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھا تھا، جو بعد میں آکسفورڈ پریس نے دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے نام سے شائع کیا، جس کا اردو ترجمہ تجدید فکریات اسلام ہے۔ مسلم سیاسی تحریک میں اقبال کا بڑا کردار تھا۔ وہ مسلم لیگ میں سرگرم رہے تھے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ساتھ تحریک خلافت میں بھی بھارتی شمولیت کی حمایت نہیں کی اور مولانا محمد علی اور محمد علی جناح جیسے مسلمان سیاسی رہنماؤں سے قریبی رابطے میں رہے۔ وہ مرکزی دھارے کی بھارتی نیشنل کانگریس کے نقاد تھے، جسے وہ ہندوؤں کا غلبہ سمجھتے تھے، اور لیگ سے مایوس تھے۔ جب 1920 کی دہائی کے دوران یہ سر محمد شفیع کی سربراہی میں برطانوی حامی گروپ اور جناح کی سربراہی میں مرکز پرست گروپ کے مابین دھڑے بندی کی تقسیم میں جذب ہو گئی تھی، نظریاتی طور پر کانگریس کے مسلم رہنماؤں سے علیحدگی اختیار کی گئی۔ اقبال کو بھی مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے ساتھ اس دھڑے بندی کے تنازع کی وجہ سے مایوس کیا گیا تھا، جس نے 1920 کی دہائی میں لیگ کو نقصان پہنچایا۔ سر محمد شفیع اور سر فضل الرحمن جیسے فکری قائدین سے نالاں ہو کر اقبال کو یقین آ گیا تھا کہ صرف محمد علی جناح ہی ایک سیاسی رہنما تھے جو اس اتحاد کو برقرار رکھنے اور مسلم سیاسی بااختیار ہونے پر لیگ کے مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جناح کے ساتھ ایک مضبوط ذاتی خط و خطابت قائم کرتے ہوئے اقبال جناح کو لندن میں اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے، ہندوستان واپس آنے اور لیگ کا چارج سنبھالنے پر قائل کرنے میں ایک بااثر قوت تھے۔ اقبال کا پختہ یقین تھا کہ جناح واحد رہنما تھے جو ہندوستانی مسلمانوں کو لیگ کی طرف راغب کرنے اور انگریزوں اور کانگریس کے سامنے پارٹی اتحاد کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 29 دسمبر 1930 کو اپنے صدارتی خطاب میں اقبال نے شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریتی صوبوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے تصور کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو متحد ہو کر ایک واحد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی اپنی حکومت ہو، خواہ سلطنت برطانیہ کے تحت یا اس سے الگ۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ متحدہ شمال مغربی مسلم ریاست کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقدیر مبرم ہے، لہٰذا میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ 1931 میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقبال کے نزدیک انسانیت کی نجات صرف قرآن کے نظام میں ہے، جو عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اقبال برطانوی ہند کے مسلمانوں کے تاریخی، سیاسی، مذہبی، ثقافتی جریدے کے سب سے پہلے سرپرست تھے۔ اس جریدے نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جریدے کا نام جرنل طلوع اسلام ہے۔ اقبال نے اپنی اردو اور فارسی تصانیف کے علاوہ دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزک ان پرشیا اور دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے موضوع پر دو کتابیں
اور انگریزی زبان میں بہت سے خطوط لکھے جس میں انہوں نے فارسی نظریے اور اسلامی تصوف کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، خاص طور پر ان کے عقائد کہ اسلامی تصوف تلاش کرنے والی روح زندگی کے اعلیٰ تصور میں متحرک کرتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ، خدا اور دعا کے معنی، انسانی روح اور مسلم ثقافت کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی دنیا کے بارے میں اقبال کے خیالات کو امریکہ کے سپریم کورٹ کے ایسوسیٹ جسٹس ولیم او ڈگلس سمیت مردوں نے سراہا، جنہوں نے کہا کہ اقبال کے عقائد کو یونیورسل اپیل حاصل ہے۔ ابتدائی دور میں اقبال اپنی نظمیں انجمن حمایت اسلام میں پڑھا کرتے تھے، جس میں یہ زندہ عزم موجود تھا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ 1938 میں علامہ اقبال سخت علیل ہوئے اور اسی سال 21 اپریل کو اسلام کا یہ مفکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔